السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شجاعت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ شجاعت، جس کو ہمارے اردو میں بہادری کہتے ہیں، یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ جو حق کے موقع پر بہت زیادہ کام آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شجاعت کی جو صفت عطا فرمائی تھی، تو وہ بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں 4 صفات کے ساتھ مجھے فضیلت بخشی ہے، اور وہ 4 صفات کیا تھی؟ تو فرمایا شجاعت میں، سخاوت میں، اور قوت مردمی میں، اور مقابل پر غلبے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مجھے غلبہ بخشا ہے۔ تو شجاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل، صفات فضائل میں سے ہے، اور اس کے بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ جہادی اسفار میں ساتھ ہوتے تھے، اور میدان جہاد میں لڑائی کے دوران ایسے موقع پر بھی پیش آئے اور ہمارے نظروں نے دیکھا کہ جب سخت قسم کا دشمن کے طرف سے ہنگامہ ہوتا تھا اور حملہ ہوتا تھا، تو ایسا ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہم لوگ دشمن کے اس وار کی تاب نہ سہ سکے ادھر ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، بھاگ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جگہ پر جمے رہتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی طرف دوڑ لگائی ہو، میدان میں چھپنے کے لیے دوڑ لگائی ہو، یا کسی درخت کے آڑ لی ہو، یا کسی پتھر کا آڑ لیا ہو۔ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ بدر میں، احد میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کی اور ہم تتر بتر ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ پر بالکل جمے کھڑے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو تیر سے بچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آڑ لے لیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی صحابی کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کو آڑ بنائے، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں۔ ہاں، یہ ہوا ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان بچانے کے لیے، یعنی آپ کو کوئی غضب نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، آپ کے سامنے آ کر ڈھال بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ مجھے جو ہے نا تیر لگ جائے۔ غزوہ حنین کا مشہور واقعہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور دشمن کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، تو طائف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ انتہائی تیر انداز تھے۔ انہوں نے، کہتے ہیں کہ جب تیروں کا می برسنے لگا
تو ایک طرح کا ہنگامہ برپا ہوا، شور برپا ہوا، زلزلہ سا نظر آیا، اور جس کی وجہ سے صحابہ کرام ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیروں سے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر کے اوپر سوار تھے، جہاں تھے وہیں کھڑے تھے، اور میدان میں بالکل کھڑے رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے۔ حضرت سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لگام پکڑے ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بھاگنے کے سیدھا دشمن کے صف کی طرف جو ہے نا وہ اپنے سواری کو بھگا رہے تھے، اور اس کی طرف دوڑ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعر بھی ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور نبی کے صفات میں سے بہترین صفت شجاعت ہوتی، میں کوئی بزدل نہیں ہوں کہ یوں تمہارے سامنے سے بھاگ جاؤں۔ اور فرمایا کہ بھائی میں بھی کوئی عام آدمی نہیں ہوں، عرب ہوں، بہادر ہوں، تم سے لڑ سکتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں حضرت سفیان ابن حارث کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنے سواری کے رخ کرتے اور ان کی طرف دوڑ لگاتے تھے، اور میں بڑے مشکل سے لگام کھینچ کے سواری کو کنٹرول کرتا اور کہتا یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی گزن پہنچ جائے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ایک مشت خاک اٹھایا اور اس کو کچھ پڑھ کے دشمن کی طرف پھینکا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکے ہوئے مٹی کے یہ جو ذرات ہر ایک دشمن کے آنکھوں میں پہنچایا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر بعد ان کو جو ہے نا کیا دی، شکست فاش دی۔ اور احد کے موقع پر بھی یہی ہوا کہ احد کے موقع پر جب بہت سخت قسم کا حملہ ہوا، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، جب درہ خالی ہو گیا، اور وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے 200 سوار کے ساتھ جب حملہ کیا تو بھگدڑ مچا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس موقع پر بھی ادھر ادھر ہو گئے، کوئی پہاڑ پہ چڑھا، کوئی اپنے جان بچانے کے لیے دوسری طرف رخ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہیں کھڑے، اور الی عباد اللہ الی عباد اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ لیکن اس بھگدڑ میں کسی کو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور بعد میں جا کے پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تمام کے تمام صحابہ وہاں جمع ہوئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صفت دی تھی شجاعت کی، کامل درجے کی دی تھی، اور یہ صفت خصوصاً حق بیان کرنے کے موقع پر اور باطل کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں بہت کارآمد ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی پر زیادتی کو شجاعت کہیں، بہادری کریں، نہیں، یہ شجاعت نہیں کہلاتی ہے۔ شجاعت یہ کہلاتی ہے کہ حق کے لیے ڈٹا رہنا، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور باطل کا مقابلہ کرنا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت تھی شجاعت۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنائیں، اور اس کو جو حق کا موقع ہے اس موقع پہ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔